درود شریف پڑھنے کی توفیق صرف 5 لوگوں کو ملتی ہے۔ کیا آپ بھی ان 5 لوگوں میں شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے قیمتی موتی کی جو ہر مسلمان کے پاس ہے، مگر شاید ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے درود شریف کی۔ ویسے تو درود شریف ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر کہا جاتا ہے اس کی باقاعدہ توفیق صرف 5 خاص قسم کے لوگوں کو ملتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا آپ بھی ان 5 میں شامل ہیں؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا محض ایک معمولی عمل نہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ ترمذی شریف۔ یہ درود شریف ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، رزق میں برکت کا سبب بھی، اور آخرت میں شفاعت کا وسیلہ بھی۔ درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو روحانی سکون، برکات اور اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن و سنت میں درود شریف کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، جن سے اس کی اہمیت اور مقام واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اس لیے تم مجھ پر درود بھیجو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ درود شریف کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی درود شریف کو اپنی عبادتوں میں شامل رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے درود شریف کے متعلق واقعات۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے اور اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اب سنیے درود شریف کی برکات، یعنی چند روحانی اور حقیقی واقعات۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کا جب ایک شخص کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری، وہ سخت پریشانی میں ہوگا کہ اچانک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ایک چمکدار پرچہ نکال کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ یہ دیکھتے ہی اس کا نیکیوں کا پلڑا گناہوں کے پلڑے سے کہیں زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ جب وہ شخص حیران ہو کر پوچھے گا، یہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یہ وہ درود ہے جو تم دنیا میں مجھ پر بھیجا کرتے تھے، آج میں نے تمہارا قرض ادا کیا ہے۔ دوسرا واقعہ ایک بوڑھی عورت کا ہے۔
جو بظاہر بہت غریب تھی، وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی بلا تکلف درود شریف پڑھ لیتی تھی۔ جلانے سے پہلے، روٹی پکانے سے پہلے، بچے کو کھانا کھلاتے وقت، حتیٰ کہ دروازہ کھولنے یا بند کرنے کے وقت وہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہہ لیتی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا، اے میری امتی، تو نے ہر کام میں مجھ پر درود بھیج کر میرا ادب و احترام قائم رکھا، اب میں تیری دنیا اور آخرت سنواروں گا۔ آپ خواب کے بعد اس کے حالات یکدم بدلنے لگے اور اس کی زندگی آرام و سکون سے گزرنے لگی۔ تیسرا واقعہ ایک چھوٹے سے لڑکے کا ہے جو اپنی ماں سے کہہ رہا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تحفہ بھیجنا چاہتا ہے مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹا تم ہر وقت ایک چھوٹا سا تحفہ بھیج سکتے ہو، جاؤ اور کہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ درود ہی تمہارا تحفہ ہے۔ لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دن بھر یہی خوبصورت تحفہ بھیجنے لگا، کھیلتے سوتے اٹھتے بیٹھتے بس یہی کہتا رہتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا خالی تھا۔ اتنے میں فرشتے ایک بہت بڑا روشن اور خوشبودار پرچہ لے کر آئے اور اسے لڑکے کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا۔ یہ پرچہ اتنا وزنی تھا کہ اس نے نیکیوں کے پلڑے کو فوراً جھکا دیا۔ آواز آئی، یہ وہ درود ہے جو تو نے ہمیشہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے تھے، یہ تیرا تحفہ تھا اور آج میری طرف سے تیرے تحفے کا بدلہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 لوگوں کی جنہیں درود شریف پڑھنے کی خاص توفیق ملتی ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہوتی ہے، ان کے لیے درود پڑھنا سانس لینے جیسا فطری عمل بن جاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو درود شریف کی فضیلت اور اس کے ثواب کو جانتے ہیں، علم ہی انہیں عمل کی توفیق دلاتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو دکھاوے یا ریاکاری کے بغیر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے درود پڑھتے ہیں اور ان کی نیک نیت ہی ان کی توفیق بن جاتی ہے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو درود پڑھنے کے بعد اپنی روزمرہ کی عادت بنا لیتے ہیں، جیسے کھانا پینا سونا، ویسے ہی درود پڑھنا ان کی زندگی کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ پانچویں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے، وہ ان کے دل میں درود پاک پڑھنے کی لگن ڈال دیتا ہے، یہ ایک بڑے انعام کی طرح ہوتا ہے۔ اب آئیے مل کر کچھ دعائیں مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت و سلامتی نازل فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک فرد پر درود و سلام بھیج۔ یا رب، ہمارے مرنے والے والدین، رشتہ داروں اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کے گناہ معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما، ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ، ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر شخص کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے گناہ معاف فرما دے اور اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ درود شریف پڑھنے کی توفیق حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی نیت صاف اور خالص رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے۔ روزانہ کی عبادات میں درود شریف کو شامل کرنا چاہیے اور اس کی فضیلتوں کو سمجھتے ہوئے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اگر آپ نے آج کی ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو میری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اللہم صلی
صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد۔ اس درود کو روزانہ پڑھیے گا، اللہ آپ کی ہر مراد پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ اے رحم دل اور غفور الرحیم اللہ، میں تجھ سے عاجزی اور محبت کے ساتھ درخواست کرتی ہوں کہ مجھے اور میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما دے، ہماری نیکیاں قبول فرما، اور یا اللہ میں اپنے تمام اعمال، دعاؤں اور عبادات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفاعت کو شامل کرنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہمارے لیے قیامت کے دن تیری رضا اور جنت الفردوس کی بشارت لے کر آئیں۔ یا اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر ان کی محبت اور قربت حاصل کر سکیں، ہمارے دل ہمیشہ ان کی یاد میں مصروف رہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے درجات بلند فرما، اور ہمیں اور ہمارے پیاروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اپنی رحمت اور فضل میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔